الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ خروج مقد کانچ نکلنا، اس کے بارے میں بھائی مزمل بتائیں، یعنی اس کی وجوہات بھی بتائیں، اور یہ مرض کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پیارے بھائی، سب سے پہلے خروج مقد یا کانچ کا نکلنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کو، کسی بھی شخص کو، اس کا پخانے والی جگہ جو باہر نکل آئے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے چھوٹے بچوں میں یا بڑے لوگوں میں کسی بھی قسم کی پرابلم کی وجہ سے جو ان کے مقد والی جگہ باہر نکل آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خروج مقد یا کانچ کا نکلنا۔ تو یہ مرض جو ہے بڑا کریٹیکل مرض ہے، اور جب کوئی کھانسی وغیرہ آ جائے یا معمولی حرکت ہو جائے، جب ایک دفعہ یہ کانچ نکل آتی ہے تو پھر بار بار یہ نکلتی رہتی ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ کریٹیکل ہو جاتا ہے۔ اس کی جو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچوں میں بہت زیادہ کمزوری رہنے کی وجہ سے، گرمی اور خشکی انتہا درجے کی جس کو ہو جائے، اور بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، جنرل کمزوری ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، دائمی قبض رہے، گرمی اور خشکی کی وجہ سے جو ہے یہ بعض اوقات پرابلم ہو جاتا ہے۔ یا جن لوگوں کو بہت زیادہ پیچس آتے ہیں، بہت زیادہ اور انتہا درجے کی انتڑیوں میں خشکی آ گئی ہے، تو یہ پرابلم بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات چھوٹے بچوں میں یا بڑے عمر کے بندے کو پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہوں، اور کیڑے ہونے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی یہ پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ یا بہت زیادہ جو لوگ ہم بستری کرتے ہیں، اور ان کے جو عضلات ہیں، جو ان کے جو مثانہ ہے یا ان کا جو مقد ہے، وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو بواسیر کے شدید عارضے کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹارٹ میں جب یہ مرض آپ کو ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف پخانہ کرتے وقت ہی جو ہے نا یہ پخانے والی جگہ جو نکلتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ مرض کا علاج نہیں کریں اور بڑھتے بڑھتے پھر آپ کو معمولی سی کھانسی ہو جائے، تب بھی یہ جو کانچ باہر نکل آتی ہے، یا کوئی حرکت کریں، یا کوئی کسی قسم کا چوتروں کے باہر بیٹھ جائیں، تو پھر بھی یہ جو ہے یہ کانچ باہر نکل آتی ہے، اور یہ انتہائی کرٹیکل مسئلہ ہے، یہ اس کو لائٹلی نہ لیا جائے۔ تو یہ اس کا علاج بھی کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ تمام تر جو سچویشن ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ بتائیں اس کے علاج کی طرف، تو علاج میں زیادہ تر یہ ہے کہ ہم جو اس کا علاج کرتے ہیں اس میں تقویت معدے کے لیے اور تقویت جسمانی اعضاء، پٹھوں کی تقویت کے لیے جو اس کا جو بہت زیادہ علاج کیا جائے۔ اس میں سب سے زیادہ پہلے تو یہ ہے کہ جو گلاب کے پھول ہیں، یا پھول انار ہیں، یا کاتھم وزن، یہ تینوں چیزیں لے کے اس کو جو سفوف کر لیں، تو سفوف کرنے کے بعد یہ جو ہے نا کانچ والی جگہ، پخانے والی جگہ کے اوپر جو ہے نا چھڑکیں، اور اگر کانچ نکل آئی ہے تو اس کو کانچ کے اوپر چھڑک کے اس کو اندر پھر اس کو دبا دیں۔ تو یہ اس کا جو طریقہ کار علاج ہے۔ دوسرا جو ہے، اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کشتہ فولاد ہے، آپ بھی کشتہ فولاد ہے، تو تخم ریحان جو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پاؤ میں 1 تولہ کشتہ ریحان جو ہے پیس کے ملا دیں۔ ایک پاؤ میں 1 پاؤ تخم ریحان پہلے پیس لیں، پاؤڈر کر لیں، ریفائن اس کا پاؤڈر کر کے اس میں 1 تولہ کشتہ فولاد ڈال کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ بچہ ہے تو ایک، اگر بڑا ہے تو ایک صبح اور ایک شام جو ہے وہ مکھن کے ساتھ اس کو دیں، اور دودھ دہی کی لسی زیادہ اس کو پلائیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا جو پرہیز ہے، اس کے میں سرخ مرچ، مسالے دار غذائیں اور ایسی چیزیں بالکل نہ ہونے دیں۔ کھانسی نہ ہونے دیں، قبض تو بالکل نہ ہونے دیں۔ قبض کے لیے اس کو جو ہم استعمال کرواتے ہیں، اس میں ہم ایک روغن ارنڈ ہے، ایک روغن میتھرے ہے، ایک روغن بھکڑا ہے، اور ایک روغن کلونجی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ 4 روغن برابر مقدار مکس کر یہ بھی پلاتے ہیں۔ اور اگر مریض کی کریٹیکل پوزیشن زیادہ ہو رہی ہے
تو اس کو یہ ایسے کرنا ہے کہ اس کے ہاتھوں کی تلیاں، پاؤں کی تلیاں، ناف میں اور ناک میں روغن کدو کی جو ہے وہ مالش کرواتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی رحم سے یہ مریض جو ہے وہ بالکل